دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یا پھر کبھی آپ نے ایسی قبروں کے بارے میں سنا ہے جہاں لاشیں وقت گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو لے کر چلوں گا شیشے کی قبروں کی ایسی پر اسرار دنیا میں جہاں جسموں کو وقت کے ساتھ لڑنے کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ لبرا انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شیشے کی قبریں بنانے کا رواج زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان ممالک میں خاص طور پر امریکہ، کینیڈا، رشیا اور برطانیہ شامل ہیں۔ شیشے کی قبریں دنیا میں سب سے پہلے روس میں بنائی گئی تھی۔ 19 سنچری میں خاص طور پر سوویت یونین کے دور میں شیشے کے تابوت کا رواج بہت خاص لوگوں کے لیے شروع کیا گیا تھا، جیسے کہ روس میں ولادیمیر لینن کا شیشے کا تابوت اس کی ایک زندہ مثال ہے، جس میں لینن کی لاش کو محفوظ رکھا گیا ہے اور ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں عوام بھی اس تابوت کو دیکھ سکتی ہے۔ روس کے بعد دوسری کنٹریز نے بھی اس کنسیپٹ کو اپنایا، لیکن اس کا آغاز سب سے پہلے روس سے ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس طرز کے شیشے کے تابوت کو ایباکیموو نامی ایک روسی سائنسدان نے بنایا تھا، جو کہ روسی بائیوکیمسٹ اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے اس آئیڈیا کو پیش کیا کہ سوویت لیڈر ولادیمیر لینن کی لاش کو شیشے کے تابوت میں محفوظ کیا جا سکتا ہے تاکہ اسے عوام کے دیکھنے کے لیے رکھا جائے۔ 1924 میں لینن کا انتقال ہوا تو ایباکیموو کی قیادت میں ایکسپرٹس کی ایک ٹیم نے ایک ایسا تابوت تیار کیا جس میں لینن کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی بائیو کیمیکل مواد کا استعمال کیا گیا۔ لاش کو شیشے کی قبر میں محفوظ کرنے کے لیے بہت ہی خاص قسم کے کیمیکلز استعمال کیے جاتے تھے تاکہ جسم زیادہ عرصے تک خراب نہ ہو۔ وہ کیمیکلز کون سے ہیں؟ چلیے ان کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، فارملڈیہائڈ۔ یہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جو لاش کو جراثیم سے بچانے اور ٹشوز کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، امبالمنگ فلوئڈ۔ اس لیکوئڈ میں فارملڈیہائڈ، میتھانول اور بھی کئی سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جو جسم کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور جسم کے خراب ہونے کے عمل کو سلو کرتے ہیں۔ نمبر 3، گلیسرین۔ گلیسرین جسم میں نمی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ٹشوز ڈرائی نہ ہوں اور اپنی اصلی حالت میں رہیں۔ نمبر 4، فینول۔ اس کا استعمال بیکٹیریا کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ جسم کو مکمل طور پر جراثیم سے محفوظ رکھا جا سکے۔ نمبر 5، الکوہل۔ اور کبھی کبھار الکوہل بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ جسم کو جراثیم سے پاک کرنے اور جسم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے بہت مدد کرتا ہے۔ نمبر 6، پوٹاشیم ایسیٹیٹ اینڈ سوڈیم نائٹریٹ۔ یہ دونوں نمکیات جسم کے سیلز کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ روسی سائنسدان نے لینن کے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے ان کیمیکلز کا ایک خاص مکسچر بنایا جسے وقتاً فوقتاً لاش پر لگایا جاتا تھا اور ماحول کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے تاکہ لاش کا رنگ اور حالت برقرار رہے۔ ان کیمیکلز کے استعمال کے بعد لاش کو کئی سالوں تک صحیح حالت میں رکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر جسم کو مناسب ٹیمپریچر، نمی اور محسوس حالات میں محفوظ رکھا جائے۔ مثال کے طور پر روس میں لینن کی لاش کو 1924 سے محفوظ رکھا گیا ہے اور یہ ابھی بھی عوام کے دیکھنے کے لیے شیشے کے تابوت میں موجود ہے۔ اس طرح لاش کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ اضافی احتیاطیں بھی کی جاتی ہیں، جیسے کہ ٹیمپریچر اور نمی کو ایک خاص حد میں رکھا جاتا ہے تاکہ جسم خراب نہ ہو، اور کچھ عرصے کے بعد لاش پر دوبارہ سے کیمیکلز لگائے جاتے ہیں تاکہ جسم کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ شیشے کے تابوت کو مکمل ہوا بند بنایا جاتا ہے تاکہ ہوا اور جراثیم اندر نہ جا سکیں۔ یہ سب اقدامات کرنے سے لاش کئی سالوں تک، بلکہ کبھی کبھار ایک صدی تک بھی صحیح حالت میں رکھی جا سکتی ہے، مگر ایسا کرنے کے لیے مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب لاش کو ایک بار کیمیکلز لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے ہر چند سال بعد لاش کو ایک خصوصی عمل سے گزارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لینن کی لاش کو ہر 1 سے 2 سال بعد دوبارہ کیمیکلز میں ڈبویا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی یا ویکلی کی بنیادوں پر کچھ بنیادی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ شیشے کے تابوت کی صفائی، ٹیمپریچر اور نمی کی نگرانی وغیرہ۔
اور ہر چند سال بعد دوبارہ کیمیکلز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ لاش کے ٹیشو سافٹ اور اصل حالت میں رہیں اور خراب ہونے سے بچے رہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ لوگ آخر ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تو دوستو، لاش کو محفوظ کرنے کا عمل عموماً تاریخی، سیاسی اور ثقافتی وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ان شخصیات کی عزت، یاد اور ان کے کارناموں کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ اہم شخصیات جیسے کہ رہنما، بادشاہ یا انقلابی شخصیات کی لاشوں کو محفوظ رکھ کر انہیں قومی یا عوامی یادگار کی حیثیت دی جاتی ہے۔ جیسے کہ روس میں ولادیمیر لینن کی لاش ہے، جسے عوام دیکھتی ہے اور ان کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اور بعض حکومتیں اپنی عوام میں اس رہنما کے نظریات کو فروغ دینے کے لیے اس کے جسم کو محفوظ رکھتی ہیں تاکہ لوگ اس سے انسپائر ہوں اور اس کی عظمت کو محسوس کر سکیں۔ بعض مذہبی یا ثقافتی وجوہات کی بنا پر بھی لاشیں محفوظ کی جاتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ان کی عقیدت کو محسوس کر سکیں۔ اگر شیشے کی قبر کی لاگت کی بات کریں تو اسے مکمل تیار ہونے میں $70,000 سے $80,000 لاگت آتی ہے، اور کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس قبر کو مکمل تیار ہونے میں تقریباً 2 ماہ کا وقت لگتا ہے۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا شیشے کی قبریں مذہبی طور پر قبول کی جاتی ہیں کہ نہیں؟ تو دوستو، شیشے کی قبروں کے حوالے سے مختلف مذاہب میں مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام کی۔ تو دوستو، اسلام میں روایتی طریقے سے دفن کرنے پر زور دیا جاتا ہے، جہاں جسم کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ شیشے کی قبروں کا کنسیپٹ اسلامی روایات سے ذرا سا بھی نہیں ملتا جلتا، کیونکہ اسلام میں دفن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی باقیات قدرتی طور پر زمین میں تحلیل ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کے بعد انسانی جسم کو جلد از جلد دفن کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ کیا جائے تو اسلام میں اس کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور ایسے طریقے جو جسم کو غیر معمولی طور پر محفوظ رکھتے ہیں، ایسے طریقوں کو اسلام میں ذرا سا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں عیسائیت کی۔ تو دوستو، عیسائیت میں بھی جسم کو مٹی میں ہی دفن کرنے کو پسند کیا جاتا ہے، مگر کچھ عیسائی فرقوں میں دفن کرنے کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور ان فرقوں میں بھی بعض اوقات شیشے کے تابوت استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ اٹلی میں بعض سینٹس کے جسم شیشے کے تابوت میں رکھے گئے ہیں۔ نمبر 3، ہندو مذہب۔ تو دوستو، ہندو مذہب میں دفن کرنے کی بجائے عام طور پر لاش کو جلانے کا رواج ہے تاکہ روح کو جسم سے آزاد کیا جا سکے، اس لیے شیشے کی قبروں کا تصور ہندو مذہب میں پایا ہی نہیں جاتا۔ نمبر 4، بدھ مت۔ بدھ مت میں لاش کو جلانے کا رواج ہے، خاص طور پر تھائی لینڈ اور سری لنکا جیسے ممالک میں۔ بدھ مت میں بھی شیشے کی قبروں کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، مگر پھر بھی بعض مقامات پر مذہبی شخصیات کی لاشوں کو شیشے کے تابوت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ شیشے کی قبروں کا استعمال مذہبی طور پر قبول نہیں ہے، خاص طور پر ان مذاہب میں جہاں زمین میں دفن کرنے یا جلانے کی رسم اہمیت رکھتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ لاشوں کو محفوظ رکھنے کا یہ عمل کب تک چلتا ہے؟ تو دوستو، لاشوں کو محفوظ کرنے کا عمل بہت ہی لمبے عرصے تک چل سکتا ہے، مگر اس کے لیے مکمل دیکھ بھال اور کیمیکلز کا دوبارہ استعمال بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ لاش کو محفوظ کرنے کے لیے جو کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، ان کیمیکلز کا معیار بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، اور ان کیمیکلز کا بار بار استعمال اس عمل کو طویل بنا سکتا ہے۔ اگر مسلسل دیکھ بھال کی جائے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو تو لاش 100 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ لینن کی لاش کو تقریباً 100 سال سے محفوظ رکھا گیا ہے، مگر کچھ غلطیاں ایسی بھی ہیں جس کی وجہ سے لاش کو محفوظ کرنے کا عمل ناکام بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر دیکھ بھال مسلسل نہ ہو یا کیمیکلز کا ٹھیک طرح سے نہ لگنا، اور ہر چند سال بعد کیمیکلز کا دوبارہ نہ لگانا۔ یہ چیزیں لاش کو خراب کر سکتی ہیں، لہٰذا طویل عرصے تک لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلسل محنت اور جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل کام ہے۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔